آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا فطرت اور موسم کی غیر یقینی صورتحال سے محنتی کسانوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 نئے زرعی قوانین کے نفاذ پر روک لگا دی ہے۔ اس نے بحران کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مہاراشٹر کے بجلی کے وزیر نے یقین دلایا ہے کہ صنعتوں کے لیے بجلی کی شرحیں کم کی جائیں گی۔ کووڈ-19 سے صحتیابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 96.51% ہو گئی ہے، اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج کا 122 رکنی دستہ یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے بھارت روانہ ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا فطرت اور موسم کی غیر یقینی صورتحال سے محنتی کسانوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس اسکیم کے 5 سال مکمل ہونے پر اس سے فیضیاب ہونے والے افراد کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسکیم سے ملک میں کروڑوں کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے اور ان کی فصلوں کو درپیش خطرات کا ازالہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس اسکیم کے تحت اور زیادہ کسانوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مرکز نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ خود کفیل کسان بننے کے لیے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا سے فائدہ اٹھائیں۔ اس اسکیم نے کل 5 برس مکمل کیے ہیں۔ ایک بیان میں زراعت کی مرکزی وزارت نے کہا کہ 13 جنوری 2016 کو شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت کسانوں کو اب تک 70,000 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ اسکیم کسانوں کو سب سے کم اور یکساں پریمیم پر درپیش خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ وزارت زراعت نے کہا ہے کہ اس اسکیم سے پہلے فی ایکڑ بیمہ کی رقم 15,100 سے بڑھ کر اس یوجنا کے شروع ہونے کے بعد 40,700 روپے ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بہتر افراد اور بہتر افراد سے ایک بہتر ملک کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ دوسرے قومی یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس پالیسی میں ہمارے نوجوانوں کی سمجھ بوجھ، ان کے فیصلوں اور ان کے یقین کو ترجیح دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی قوم کی تعمیر کی طرف ایک قدم ہے اور حکومت ایک ایسا معاشی نظام تشکیل دے رہی ہے جس میں نوجوانوں کو بہتر مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے آ کر ملک کی قسمت رقم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ سیاست میں بے لوث اور تعمیری انداز میں تعاون دیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے پہلے ملک میں ایک خیال تھا کہ اگر کوئی نوجوان سیاست میں داخل ہو جائے تو لوگ کہتے تھے کہ بچے کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے لیکن سیاست میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جناب مودی نے کہا کہ آج سیاست میں ایماندار لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے۔ آج کی سیاست کی پہلی لازمی شرط ایمانداری اور کارکردگی ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 زرعی قوانین کے عمل درآمد پر مزید احکامات جاری ہونے تک روک لگا دی ہے۔ اس نے تعطل کو دور کرنے کے لیے مرکز اور کسان یونینوں کے درمیان بات چیت کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کرنا چاہتی ہے اور اسے ان قوانین کو معطل کرنے کا اختیار ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس ایس اے بوبدے کی سربراہی والی بینچ نے، جس میں جسٹس اے ایس بوپنا اور وی راما سبرامنیم بھی شامل ہیں، کہا کہ جو لوگ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ بینچ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے گئے 3 زرعی قوانین کے آئینی جواز سے متعلق کچھ درخواستوں اور مظاہرہ کرنے والے کسانوں کو منتشر کرنے سے متعلق ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ بینچ نے کہا کہ اسے قوانین کے جواز اور مظاہروں سے متاثرہ شہریوں کی زندگی اور املاک کے تحفظ کا زیادہ خیال ہے۔ سپریم کورٹ نے دلی پولیس کی ایک درخواست پر کسان یونینوں کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ اس درخواست میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ پریڈ کے دوران ایک ٹریکٹر ریلی کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے بجلی کے وزیر نتن راوت نے کہا ہے کہ ان کی وزارت صنعتوں کے لیے بجلی کی شرحیں کم کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہوگا کرے گی۔ اگر ریاستی سرکار اس مقصد کے لیے مناسب فنڈ فراہم کرتی ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کل ممبئی میں
سہیادری گیسٹ ہاؤس میں صنعتوں کی انجمنوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ صنعت کے وزیر سبھاش دیسائی نے کہا ہے کہ توانائی کے محکمے نے بجلی کی شرحیں کم کرنے کا عہد کیا ہے اور مہا وترن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اگلے 4 برس کے لیے ایک خاکہ تیار کرے۔ انہوں نے کراس سبسڈی کو تبدیل کرنے کی ضرورت اجاگر کی، جس کی وجہ سے دوسری ریاستوں کے مقابلے بجلی کی شرحیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو کراس سبسڈی کا بوجھ برداشت کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات اگلے بجٹ میں کیے جائیں گے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.51% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 17,817 کووڈ کے مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے کل افراد کی تعداد 1,01,29,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ بھارت میں موجودہ شرح اموات 1.44% ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم شرحوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 202 اموات کی اطلاع ملی ہے، جس سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,51,529 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 8,36,000 سے زیادہ افراد کی جانچ کی گئی ہے۔ اب تک جانچ کیے گئے نمونوں کی کل تعداد 18,34,00,000 ہو گئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO کی بین الاقوامی ماہرین کی ٹیم کورونا وائرس کے ابتدا کے بارے میں تحقیقات کے لیے کل سنگاپور سے چین کے شہر ووہان پہنچے گی۔ یہ اطلاع چین کی وزارت خارجہ نے دی ہے، لیکن اس میں مشن کے دوروں کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے WHO کے سربراہ نے کہا تھا کہ عالمی صحت تنظیم کی ٹیم چین کے ساتھ مل کر وائرس کے ابتدائی وسیلے کی شناخت کرے گی اور یہ معلوم کرے گی کہ یہ وائرس انسانی آبادی تک کس طرح پہنچا۔ مدھیہ پردیش کے 19 ضلعوں میں اب تک برڈ فلو کا وائرس پایا جا چکا ہے۔ جھبوا ضلع کے کڑکناتھ چکن میں بھی ایوین انفلوئنزا کا وائرس پایا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ مرکزی سرکار کی ایڈوائزری کے مطابق متاثرہ مقامات کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائز کر رہی ہے۔ وائرس سے متاثرہ علاقوں میں اگلے 3 مہینے تک مرغیوں اور انڈوں کے ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریاست کے 42 ضلعوں سے تقریباً 2,100 کوؤں اور جنگلی پرندوں کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ مختلف ضلعوں سے اب تک 386 نمونے جانچ کے لیے ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری بھوپال بھیجے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کا 122 رکنی دستہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے بھارت روانہ ہو گیا ہے۔ اس دستے میں بنگلہ دیش کی فوج کے سپاہی، بنگلہ دیش کی بحریہ کے اہلکار اور بنگلہ دیش کی فضائیہ کے جانباز شامل ہیں۔ یہ لوگ کل بھارتی فضائیہ کے خصوصی پرواز C-17 گلوب ماسٹر کے ذریعے روانہ ہوئے ہیں۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق بھارت کی تاریخ میں یہ تیسرا موقع ہے جب کسی غیر ملکی فوجی دستے کو دلی میں راج پتھ پر ہونے والی قومی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ قدم اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سال بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 72ویں یوم جمہوریہ تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت دفاع اور مختلف دوسری مرکزی وزارتوں نے ملک بھر میں جشن کا ماحول اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت سی سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 11 سے 22 جنوری 2021 تک MyGov کے اشتراک سے وہ 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے موضوع پر آن لائن کوئز مقابلے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ PM فصل بیمہ یوجنا فطرت اور موسم کی غیر یقینی صورتحال سے محنتی کسانوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 نئے زرعی قوانین کے نفاذ پر روک لگا دی ہے۔ اس نے بحران کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مہاراشٹر کے بجلی کے وزیر نے یقین دلایا ہے کہ صنعتوں کے لیے بجلی کی شرحیں کم کی جائیں گی۔ کووڈ-19 سے صحت یابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 96.51% ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج کا 122 رکنی دستہ یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے بھارت روانہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔